الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم هي سنة أبيكم إبراهيم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. ذی الحج کی 10 تاریخ کو عالم اسلام کی مشہور روایت انبیاء علیہ السلام کی خدا کے حضور اس کی رضا اور خوشنودی کے لیے قربانی کی تاریخ ہے جو دہرائی جاتی ہے. قرآن کریم سے یہ بات ثابت ہے کہ تمام شرائع کے اندر قربانی رہی ہے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. آدم علیہ السلام کے 2 سگے بیٹوں نے قربانیاں کی تھی، حابیل نے اور قابیل نے. ان میں حابیل کی قربانی قبول ہوئی، وہ شریعت کے شرائع کے مطابق تھی، اور قابیل کی قربانی مسترد کر دی گئی، وہ شریعت کے تقاضوں کے مطابق نہیں تھی. تو ایک تو پتہ چلا کہ قربانی کی تاریخ بڑی قدیم ہے، اور دوسرا یہ پتہ چلا کہ قربانی کی 2 قسمیں ہیں، ایک مقبول اور دوسری مردود. انبیاء علیہ السلام اور بالخصوص ہمارے پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اور حضرت کی سنت کے احیاء میں جو قربانی ہوتی ہے وہ مقبول قربانی ہے. اس میں قبولیت کے آداب اور شرائط پائے جاتے ہیں، اور جو قربانی انبیاء کے طریقے سے ہٹی ہوئی ہو اور بالخصوص جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہ ہو وہ قربانی مقبول نہیں، مردود ہوتی. مقبول اور مردود کی بعض قسمیں بڑی واضح ہے. جیسے ایک شخص کتے کی قربانی کر لے، یا بھیڑیے اور شیر کی کر لے، یا ہاتھی اور چیتے کی کر لے، تو ہر شخص کہے گا کہ یہ قربانی مقبول نہیں ہے، مردود ہے. یہ جانور اس قابل نہیں ہے کہ ان کو حلال کیا جائے، یہ من جانب اللہ تعبیدی حرام ہے. اور یہ بات بھی تقریباً مسلمانوں کو معلوم ہے کہ اگر کسی کے ملک کو مالک کی اجازت کے بغیر قربان کیا جائے تو وہ بھی قربانی نہیں ہوتی، مقبول قربانی نہیں ہے بلکہ مردود قربانی ہے. جیسے کسی کی گائے چوری کی، کسی سے اونٹ چرا لیا، کسی کا بکرا اور بھیڑ کسی نے غصب کیا. لا يحل مال امرئ مسلم الا من طیب قلبہ. کسی مسلمان کا مال بھی بغیر اس کی اجازت کے استعمال کرنا ناجائز. یہ قربانیاں بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں ناپسندیدہ ہے، اور یہ مقبول قربانی سے ہٹی ہوئی مردود قربانیاں ہیں. اس طرح ایک شخص نے
جانور تو صحیح خریدا ہے، واقعی گائے ہے اور مالک سے خریدی ہے، بکرا ہے، دمبا اور بیڑ ہے، بیل اور اونٹ ہے، لیکن جو قیمت ادا کی گئی ہے، جو بدل دیا گیا ہے، جس کے بدلے میں وہ جانور آیا ہے، وہ بدل اس قابل نہیں ہے، وہ چوری کا مال ہے، سود کا رقم ہے، ظلم اور غصب کے پیسے ہیں۔ تو یہ قاعدہ ہے کہ حرام کا کوئی مالک نہیں بنتا، اور حرام ہر لمحہ واجب التصدق ہے۔ اور اس قسم کے حرام بھی دو قسم کے ہیں، ایک وہ جس کا مالک معلوم ہو، جس سے آپ نے پیسے چوری کیے ہیں، یا 100 کے 500 زیادہ لیے ہیں، یا 500 کے 10 زیادہ لیے ہیں، جس کے آپ مستحق نہیں تھے۔ یہ رقم کے ساتھ جو زیادت آپ نے لی ہے اور اس کے آپ مستحق نہیں ہے، اور ایک مالک موجود ہے جسے آپ نے ورغلایا ہے، اس کو دھوکہ دیا ہے، 5 کی چیز اس کو 15 کی دکھائی ہے، جو کہ حقیقت کے خلاف ہے۔ اس 10 روپے کے ساتھ جو 5 آپ نے ناجائز لیے ہیں، اس کے آپ مالک نہیں بنے ہیں، بددستور مالک وہی ہے جس کو دھوکہ دے کے آپ نے لیے ہیں۔ اب یہ کہ اگر مالک متعین ہے تو اس تک پہنچانا اور اس کو واپس کرنا یہ ضروری ہے۔ اگر مالک متعین نہیں ہے، یا ہم اسے جانتے نہیں، یا ہمارے ہلکے اثر سے وہ خارج ہے، اور ہماری بشری استطاعت نہیں ہے کہ اس کو ٹٹول سکے، تلاش کر سکے، تو پھر اتنی رقم جتنی ہم نے ناجائز لی ہے، اس خیال اور ارادے سے کہ اگر اصل مالک کبھی مل گیا تو اس کو بتاؤں گا، اگر وہ رضامند ہوا تو ٹھیک ہے، ورنہ تاوان دوں گا، اس کی طرف سے اس کے نام پر خیرات کیا جائے، صدقہ کیا جائے۔ کہ میں نے ایک شخص سے یا ایک شخص کی کوئی رقم میرے پاس بغیر کسی وجہ کے آئی ہے، جس کا میں مالک نہ بن سکا، لہذا اس تک پہنچانا ضروری تھا، لیکن مجھے قدرت نہیں ہے، سمت معلوم نہیں، اتا پتہ، نام کام کچھ معلوم نہیں، میری بشری قوتوں سے یہ بات خارج ہے۔ لہذا اس شخص کی طرف سے اتنی رقم، اتنے پیسے یہ خیرات کر دیے جاتے ہیں۔ اگر بعد میں وہ ملا اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ نے میری طرف سے خیرات کیے ہیں، میں راضی، تو آپ بری ذمہ ہو گئے، ورنہ وہ خیرات آپ کے ذمہ صدقہ ڈن ہے اور اس کو اصل رقم واپس کریں گے۔ تو اس نظریے اور ردیے کے بعد تو آپ اس ملک الغیر کے وبال سے بچ سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ احادیث سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ اگر ایک شخص نے اپنے آپ کو ایک فن کا اہل ظاہر کیا اور تنخواہ لے لی، جبکہ یہ اس فن کا آدمی نہیں تھا، ویسے چند شیشیاں لگا لی اور کچھ نمک، کالا نمک اور مختلف اجوائن ڈال کے رکھ دیے اور اوپر لکھ دیے جو ہے نا ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے۔ ہومیوپیتھک کا کچھ پتہ نہیں چلتا ہے، سند ہو یا نہ ہو، جیسے بھی ہو، بس شیشیاں، چھوٹی بڑی شیشیاں بہت ساری لگا رہے، اس سے کسی کو فائدہ ہے یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ اور بورڈ لگا رہے تھے ہر قسم کی مراد پوری ہونے کے لیے بنگالی عامل۔ ان کا یہ خیال ہے کہ بنگالی بہت بڑے عامل ہے، حالانکہ وہ 2 اور 2 کو 5 کہتے ہیں، انہیں کچھ تمیز نہیں، پورے بنگال میں کوئی عامل نہیں ہے، مجھے بنگال کا حال معلوم ہے۔
عامل کے لیے جو اوصاف چاہیے وہ بڑے خطرناک ہے، وہ آسان کام نہیں ہے. اور بہت سارے لوگ ایک منصب پر حاوی ہو جاتے ہیں کسی سیاست سے، شعبدبازی سے، حالانکہ اسے اس کی ابجد کا پتہ نہیں ہوتا. اس پر جو تنخواہ ملتی ہے، بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ یہ بھی دھوکہ دہی کی قسم ہے. اور حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو اس طرح ظاہر کیا حالانکہ مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، اور مجھے یہ مل گیا ہے، آیا ہلولی میں اسے استعمال کر سکتا ہوں. آپ نے کہا شکر کرو کہ یہ تیرے ہاتھ میں ہے، جلدی پھینکو، ورنہ اگر تو کھا چکا ہوتا تو حلق میں انگلیاں دے کے قے کرنی پڑتی، اور اس وقت تک قے کرتے جب تک اس کے ذرات تیرے جسم سے نہ نکلتے. غلط اور ناجائز طریقے سے جو کمایا جاتا ہے وہ کمائی نہیں ہے بلکہ وہ تباہی ہے. لیکن لوگوں کی عقلیں نہیں ہے، آنکھیں اندھی ہو چکی ہے، دل کی بینائیاں خراب ہو گئی ہے. قربانی حقیقت میں ایک صداقت کا عمل ہے. قربانی صرف رواج اور فیشن نہیں ہے. قربانی ایک اسلامی تاریخ کے اعمال کی زندگی اور احیاء کا نام ہے. اسلام کا ہر عمل صداقت کا ہے. نماز ہم پڑھتے ہیں تو جب تک خدائی نماز نہ ہو کہاں قبول ہوتی ہے. فویل للمصلین، وہ تباہ ہو جائے ایسے نمازی الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز سے بے خبر ہے. اور یہ وہی لوگ ہیں کہ جو ریاکاریاں کرتے ہیں اور دکھلاوے کرتے ہیں اور دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اور دوسروں سے انعام لینے کے لیے اور دوسروں کے شاباش میں رب کو ناراض کرنے والے ہیں. ایک شخص روزہ رکھتا ہے، حدیث میں ایک شخص روزہ رکھتا ہے لیکن وہ کوئی گناہ نہیں چھوڑتا. اللہ تعالیٰ کو کیا حاجت ہے کہ وہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے جبکہ اس کے تمام اعمال روزے کے خلاف ہیں. تو آپ نے فرمایا لیس للہ حاجہ، اللہ کو کیا ضرورت ہے. یہ کون سا روزہ ہے؟ صبح سے شام تک گناہوں میں مرتکب ہے، صبح سے شام تک ناکردنیوں کا مرتکب ہے. زکوٰۃ کا معاملہ تو حد درجے نازک ہے. پہلے تو مالک مال کا بنے، پھر سال گزرے اور پھر پائی پونے کا حساب رکھے، کیونکہ فقہاء کا اس پر اتفاق ہے کہ زکوٰۃ علی الحساب نہیں ہوتی کہ ویسے ایک آدمی نے 20-30 ہزار روپے دیے بس یہ میری زکوٰۃ ہے. یہ کہے کہ اتنی رقم جس کی اتنی زکوٰۃ بنتی ہے یہ دے رہا ہوں، بقیہ باقی ہے، ورنہ علی الحساب زکوٰۃ نہیں ہوتی. الا یہ کہ اس بات کا احاطہ ہو کہ میں نے زکوٰۃ مفروض سے زیادہ دے دیا، اس کا یقین اور علم حاصل ہو گیا ہے. اگر اس کا یقین اور علم حاصل نہیں ہے تو علی الحساب زکوٰۃ نہیں ہوتی. پھر زکوٰۃ کن کو دی جاتی ہے؟ مصرف پہچاننا بہت ضروری ہے. حدیث میں ہے اللہ نے اس پر کسی پر اکتفا نہیں کیا، خود ہی فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین. 8 قسم کے مستحقین بتا دیے کہ ان کو زکوٰۃ دی جائے گی. جب تک ان میں سے کوئی فرد نہ ہو اس کو زکوٰۃ نہیں ہو سکتی ہے. لوگ سیاسی لوگوں کو دیتے ہیں، زندگیوں کو دیتے ہیں جو انسانیت کے نام پہ کم کام کرتے ہیں اور بورڈ لکھتے ہیں کہ بلا امتیاز مذہب، یعنی میں بحیثیت مسلمان کے یہ کام نہیں کرتا اور مجھے مسلمانوں سے لینے اور مسلمانوں پہ خرچ کرنے کی بھی ضرورت نہیں. تو مسلمان اتنے بے شرم بے حیا کیوں ہو گئے کہ ایسے زندگی اور ملحد کو زکوٰۃ خیرات صدقے کے دیتے ہیں. مال حرام برائے حرام رفت. عقل مندوں نے کہا ہے مال جب حرام ہو تو گندی جگہوں پہ صرف ہوتا ہے اور مال جب پاک صاف ہو تو سچ سچ کے پون پون کے جگہ دیکھی جاتی ہے اور پھر وہ رکھی جاتی ہے. اسلام کی وہ کون سی تعلیم ہے جس میں صدق ملحوظ نہیں،
جس میں اخلاص ضروری نہیں ہے. صدق اور اخلاص تو ہر ادا جو اسلام کی ہے اور اللہ کے لیے ہے اس کی روح ہے. اس کے بغیر تو کوئی عمل معتبر ہی نہیں ہے. اللہ تعمل الا للہ، عمل تب قبول ہوگا جب صرف اللہ کے لیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو قربانی کے لیے پیش کیا تو کتنا اخلاص تھا. انسان کو قربان کرنا اور پھر بیٹے کو، پھر اپنے ہاتھ سے اور پھر چھری سے، نبی کو اللہ کی وحی پر کتنا بڑا ایمان ہوتا ہے، سوچنے کی بات ہے. خدا تعالیٰ کے پیغام پر پیغمبر کو کتنا بڑا یقین ہوتا ہے، ادنا درجے کا تردد بھی نہیں ہوا. اور باقاعدہ شیطان آیا اور شیطان نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ یہ کیا فضول باتیں کرتے ہو. اللہ رب العالمین بھی کبھی کسی کو کہتا ہے کہ بیٹا ذبح کرو، آپ سے پہلے کس کو کہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام جھکے اور پتھر لیے اور اس کو کنکر مارے. اس لیے 10 تاریخ کو حاجی سویرے مزدلفہ سے پہنچتے ہی سب سے پہلے بڑے شیطان کو رجم کرتے ہیں. یہ وہ بڑا شیطان ہے. بڑے بڑے شیطان بھی آج مسلط ہو چکے ہیں اور پورے ملک میں شیطانی مچائے ہوئے ہیں. ملک کا کوئی کونا ان کے فسادات سے اور شیطانی سے خالی نہیں. ملک کے حکمران اس لیے ہوتے ہیں کہ ملک کو اور لوگوں کے حملوں سے بچائے اور یہ خود اپنی رعایا پر حملے کرتے ہیں. حالات ایسے پیدا کرتے ہیں، اس قدر ناکرجن یہ کرتے ہیں کہ عوام اٹھ کے بغاوت کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں. وہ اپنا حق مانگتے ہیں، وہ صراط مستقیم پہ چلتے ہیں، لیکن حکمران کا دماغ اتنا خراب ہو چکا ہے، آنکھیں ایسی اندھی ہو چکی ہے کہ وہ حق و باطل میں امتیاز کرنے سے معذور ہو چکے ہیں. سب سے پہلے حضرت ابراہیم کو شبہ ڈالا، کوشش کی اور ان کو کہا کہ میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ ابھی اللہ نے نہیں کہا ہے. اور شیطان اس طرح بہت خیالات کر سکتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو رب العزت کی وحی پر اتنا بڑا یقین تھا کہ آپ جھکے اور پتھر لے کر کے مارا ہونا. دنیا کے تمام حجاج، دنیا کے کسی بھی فقہ اور فکر سے تعلق رکھے، انہیں 10 تاریخ کی صبح کو، 10 ذی الحج کی صبح کو منا پہنچ کر کے جمرہ عقبہ بڑے شیطان کو کنکر مارنے سب سے پہلے کہ حج تب قبول ہوگا کہ بڑے شیطان کی نفرت آپ کے دل میں ہو. اگر آپ بڑے شیطان کے آلہ کار ہیں اور بڑے شیطان کے کہنے پر گھوم پھر رہے ہیں اور ان کے لیے ورک کر رہے ہیں تو پھر شیطان کا ساتھی بھی شیطان ہوتا ہے. شیطانوں کو اپنے جیسے ملتے ہیں. ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم، شیطان اپنے جیسوں کو پھر اکساتا ہے اور ان کو قسم قسم کی شیطانی سکھاتے ہیں. اور اس میں یہ اشارہ ہے کہ آپ کہیں بھی ہو اور کس درجے کے مومن بھی ہو، لیکن آپ شیطان سے بچ نہیں سکتے، اس سے مقابلہ رہے. جب اذان ہوتی ہے تو شیطان بھاگتا ہے، پھر جب تکبیر ہوتی ہے پھر بھاگتا ہے. شیطان پیچھے ہٹتا ہے، شیطان ختم نہیں ہوتا. نمبر سے مختلف شیطان آتے ہیں اور وہ ملک ملت کو نقصان پہنچانے کے درپے رہتے ہیں، ختم نہیں ہوتے، مختلف ہیلوں حوالوں سے. کبھی یہ کہ جی پاسپورٹ میں مسلمان کی تعریف کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کبھی کہیں گے کہ جی داڑھی کی اور پردے کی کوئی حاجت نہیں ہے، اور کبھی کہیں گے کہ جی مدرسوں میں اور مسجدوں میں اچھے لوگ نہیں رہتے، اور کبھی کہیں گے کہ جی باہر کے لوگ ہمارے ملک آ کر کیوں علم پڑھتے ہیں. حالانکہ ایک ادنا درجے کا فہم و سمجھ رکھنے والا بھی اس کو فخر سمجھتا ہے کہ باہر سے لوگ آئے اور ہمارے ہاں علم حاصل کرے. یہ ملک و ملت
کے کردار کی کتنی بلندی ہے اور معراج ترقی ہے. کبھی یہ کہتے ہیں کہ یہ مدرسوں میں جو مسافرین آتے ہیں اور علم پڑھتے ہیں ان کو صرف علم نہیں پڑھنا چاہیے بلکہ یہ انجینئرنگ سیکھے اور یہ لوگ کیسی کا کام سیکھے, پلمبنگ سیکھے اور کپڑے سینا سیکھے. اب کیا ضرورت ہے ایک مولوی کو, قرآن و سنت کے ماہر کو کیا ضرورت ہے کہ لوگوں کی ٹوپیاں سیکھے؟ اس کو چاہیے کہ دنیا ساری کی ساری ایک طرف ہو اور اس کا ایک کلمہ دوسری طرف ہو. کون سنتا ہے ان کی بات؟ جیسے یہ ہے ایسے ان کے ترانے شیطان کے گیت ہیں, لیکن اپنی ڈیوٹیاں وہ پوری ضرور کرتے ہیں, پیچھے ہٹتے نہیں ہیں. مختلف طریقوں سے قرآن میں ہے. کبھی اچھے راستے سے آتے ہیں, ہم تمہیں ماڈل مدرسے بنا کے دیتے ہیں. تم لوگوں سے چندے مانگ مانگ کے تھک گئے ہو, کوئی دیتا کوئی نہیں دیتا ہے, اور دیتا بھی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں نے بہت بڑا آسمان نیچے اتار دیا. یہ نہیں کہتا ہے کہ خدا کا شکر ہے کہ میرا مال ایک اچھی جگہ صرف ہو رہا ہے. تو کہتے ہیں لوگوں سے تم مانگتے ہو, کتنی تکلیفیں اٹھاتے ہو, ہم تمہیں تیار پیسے دیتے ہیں, بتاؤ کتنی تنخواہیں چاہیے, طلباء کی کتنی ضروریات ہیں. جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ زہر حلوہ میں دینا بہت آسان ہوتا ہے, شیرینی میں آدمی اس کو میٹھا سمجھ کے جلدی پیٹ میں ڈال لے گا اور پھر بعد میں اس کا نتیجہ بڑا زہریلا ہوگا. مختلف طریقوں سے قرآن کریم میں ہے کہ شیطان نے کہا لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم, میں نے آگے سے پیچھے سے وعن ایمانہم وعن شمائلہم, دائیں راستے سے اور بائیں راستے سے, یعنی اچھے راستے سے. یہ عرس شریف ہے, یہ کولے شریف ہے, اور یہ جو ہے شریف ہے. اور یہ امامان, اب محرم شروع ہو جائے گا تو محرم شریف کے رسوم بدعت شروع ہو جائے گی. پھر اس کے فوراً بعد ان کے بڑے بھائی اور ربیع الاول والے شروع ہو جائیں گے. میلاد النبی شریف ہے, فلان شریف ہے. بس تمام بے دینیوں کے ساتھ شریف لگاؤ. وہ شریروں کا ایک خاندان ایسا ہے کہ جہاں بھی لگا لو ان جیسے شریر بن جاتا ہے. اور شریف جو ہے, اور اس کے ذریعے زہر کی گولی جو ہے نا وہ نیچے اترواتے, زہر کے چاکلیٹ وہ لوگوں کے گلے سے اتارتے تاکہ وہ سنت سے محروم ہو جائے اور بے دینی کے مرتکب ہو جائے. سوال یہ ہے, آپ یہ دیکھیں راستے میں جگہ جگہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, اور پیغمبر نے فرمایا جو ایک دفعہ درود بھیجے اللہ 10 رحمت نازل فرماتے. پھر آگے درود دیکھو کیا لکھا ہوا ہے, جو نبی نے نہ کہا ہے نہ کبھی سنا ہے, صحابہ نے نہ پڑھا ہے نہ سنا ہے, تابعین نے نہ پڑھا ہے نہ سنا ہے, ائمہ مجتہدین و محدثین نے نہ کبھی سنا ہے نہ پڑھا ہے, ایسے الفاظ لکھے ہیں. سوال یہ ہے کہ اگر نبی نے کہا ہی نہیں سنا ہی نہیں تو وہ درود شریف عبادت کیسے بنا؟ اور جب دین کے پیشواؤں نے اور ائمہ دین کو اس کے الفاظ تک کا پتہ نہیں ہے تو یہ جعلسازی دین میں داخل کیسے ہو گئی ہے؟ شیاطین ہیں جو مختلف راستوں سے لوگوں کے عقائد اور اعمال کو نقصان پہنچاتے ہیں. کہیں بھی کوئی جگہ نظر آ جائے وہاں فوری طور پر قبر کی طرح مٹی ڈال کر اوپر جھنڈا کھڑا کر دیتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے نا وہ روڈ بنانے والے بھی وہاں سے بچ کے چلتے ہیں. جی مزار شریف بن گیا ہے, مزار شریف بن گیا ہے. مساجد تو لیاری اسکیم کے اندر آپ نے سینکڑوں ہزاروں شہید کر لیے. مسجد کے لیے حکم یہ ہے کہ 7ویں زمین تک اور 7ویں آسمان تک مسجد ہوتی ہے. اور کیسے غلط اور سرکار کے کہنے میں آ کے بعض لوگوں نے فتوے دیے کہ یہ راستہ بنانے کے لیے مسجد شہید ہو سکتی ہے. ہم تو حیران ہیں. میں نے مفتی نظام الدین مرحوم سے علماء کے سامنے پوچھا تھا کہ یہ فتویٰ کس نے دیا ہے. مفتی صاحب نے بھی معذرت کی اور کہا کہ انہوں نے دھوکے سے کہیں سے حاصل کیا ہے, مضمون کچھ اور تھا اور لگایا فوٹو اسٹیٹ میں, پھر اس کے بعد کوئی اور لگا دیا. اس دوران کراچی کے تمام فوج کے اور انتظامیہ کے افسران موجود تھے. ان کی موجودگی میں نے مفتی صاحب سے پوچھا کہ یہ فتویٰ 100% غلط ہے, اگر اس پر کوئی کلام کرنا چاہے میں گفتگو کے لیے حاضر ہوں. ایک مسجد بھی نہیں ہٹ سکتی غلط, اور جو ہٹائی گئی ہے اس کا وبال آئے گا اور آ رہا ہے. فتوے کے اندر بھی بڑی احتیاط کی ضرورت ہے.
کبھی بھی حکومت کو راضی کرنے کے لیے اور ان کی شاباش کے لیے ان کو مسئلہ نہ بتایا جائے، بلکہ حکومت کی مثال سرکش بیل کی ہے. سرکش بیل کے ناک میں نتنا ڈالا جاتا ہے، کس کے ڈوری ڈالی جاتی ہے تاکہ جب آپ چاہے اس کو ایسے کسے اور وہ ہل نہ سکے. اور اگر آپ نے ذرا سے ان کی ڈوری نکال دی تو پھر وہ آپ کو بھی مارے اور ساری دنیا کو زخمی کرے، کیونکہ شیاطین کبھی بھی کسی کے اپنے نہیں ہوتے، وہ ہمیشہ فسادات پر تلے رہتے ہیں. بے شک حکومت کے اندر بھی بڑے لوگ نیک ہے اور بڑے اچھے خیالات و اعتقاد کے ہیں. ہم ان کے عظمت کو اور احترام کو سلام کرتے ہیں. انہوں نے ہر موقع پر حکومت کو صحیح مشورہ دیا، لیکن وہ مجبور ہے. وقلیل ما ہم، بہت تھوڑے ہیں وہ، اور وہ بہت زیادہ کمزور موقف کے ہیں. ان میں ثابت قدمی نہیں ہے. مولانا روم نے کہا ہے پائے استدلال یا چوباں بود اور پائے چوباں سخت بے تمکین بود. لکڑی کے پیروں سے کوئی چل نہیں سکتا کیونکہ لکڑی کے پیر بہت کمزور اور ضعیف ہوتے ہیں. آخر اتنا بڑا ملک ہے، 57-58 سال اس کے ہو گئے، اور روز اول سے دیکھتے ہوئے آج تک ہم اور آپ دیکھتے ہیں. بڑی عجیب بات ہے کہ ان کو اسلامیات کے ساتھ بہت تکلیف پہنچتی ہے. یہ عجیب بات ہے. ایک زمانہ تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ یہ مغرب کے کہنے سے ہو رہا ہے، لیکن باتیں چھپی رہتی تھی. اب بالکل کھل کر کے امریکہ کا سفیر بھی بیان دیتا ہے کہ نہیں، مذہب کا خانہ پاسپورٹ میں بالکل بحال نہ کیا جائے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس سے انتہا پسندی معلوم ہوتی ہے. بھائی دنیا کے اندر مذاہب ہے. ہندو اپنے مردے کو اپنے سامنے اور بادشاہوں کے سامنے جلاتے ہیں. آپ نے تو ان کو نہیں کہا کہ انتہا پسندی ہے، جلانا بند کر دو اور اس کو دفناؤ. گوتم بدھ کے مذہبی لوگ کپڑا نہیں پہنتے ہیں، ننگے رہتے ہیں. ان کو تو آپ نے نہیں کہا کہ انتہا پسندی ہے، آپ کرتا شلوار پینٹ پتلون پہن لیں. سکھوں نے غیر ضروری بال سب رکھے ہوئے ہیں اور ایک جنگلی درندے بنے رہتے ہیں. انہیں تو آپ نہیں کہتے ہیں کہ آپ اپنی حجامت کر لیں اور بالکل بش اور بلیئر کی طرح صاف ستھرا ہو جائے. اتنے بہت سارے انتہا پسند موجود ہیں، اور ماسٹر صاحب نے جو تمام اختیارات اپنے پاس رکھے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے پہلا اور بڑا انتہا پسند، جو ناک پر مکھی بیٹھنے نہیں دیتا. اگر کوئی مشورہ دے خیر کا تو اگلے دنوں میں اس کی وزارت ہی ختم کر دیتا ہے کہ مجھے مولوی نہیں چاہیے. تو انتہا پسند تو سارے نظر آ رہے ہیں، ان کی اصلاح نہیں کی جاتی. اور جو غیرت کے ساتھ اور شرف کے ساتھ، عفت کے ساتھ اور پاک دامنی کے ساتھ اپنے اللہ کے دین کی رسی مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں، ان کو انتہا پسند کہا جاتا ہے. کس قدر افسوس کی بات ہے اور کمکلی کی بات ہے. قربانی کے اندر اصل میں یہی حکمت ہے کہ ہم آج ایک گائے کی قربانی دیتے ہیں، ایک بکرے کی قربانی دیتے ہیں، ایک دمبا اور بھیڑ اللہ کی رضا کے لیے ہم قربان کرتے ہیں. یہ حقیقت میں ایک ادا ہے جو ہماری شریعت نے ہمیں کہا ہے کہ صاحب توفیق مسلمان پر قربانی واجب ہے. فتاوی قنیہ کے حوالے سے ابن عابدین نے فتاوی شام میں نقل کیا ہے، قنیہ کے حوالے سے، کہ 2 واجب ایسے ہیں جن کا منکر کافر ہے. ایک وتر اور دوسری قربانی. یہ اگرچہ واجب ہے لیکن یہ تواتر اور توارث کی وجہ سے فرض قطعی کی طرح ہے. علماء نے اس کے ساتھ اور چیزیں بھی ملائی ہے، جیسے نکاح ہے. تو نکاح عام حالات میں سنت ہے، ہر عاقل بالغ کا نکاح ہونا چاہیے، سنت. اور جب جسمانی وجوہ مزمحل ہو یا مالی فقدان اس قدر شدت کے ساتھ ہو کہ آنے والی خاتون کے حقوق نسوانی
ادا نہیں ہو سکیں گے تو مکروہ ہے، نکاح مکروہ ہے. یا عمر کے ایسے حصے میں پہنچ چکا ہے کہ اس عمر میں عموماً شادی کی خوشیاں راس نہیں آتی. پیر ہفتاد سال جنی مکڑ. شیخ سعدی نے کہا ہے کہ 70 سال سے وہ کراہیت شروع ہو جاتی ہے. لوگ 88 سال میں بھی شادیاں کرتے ہیں، 90 سال میں بھی، پیسوں اور خوشیوں کے زور پر. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسلام سے بھی پوچھنا چاہیے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بس شادی بس ضروری ہے، سنت ہے. بھائی اس کا ٹائم ہوتا ہے. بوڑھے بابا اور بوڑھیا بیگم جی، اس کی شادی کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو آخرت میں جانے والے ہیں، وہاں حور و غلمان سے ان کی شادی ہو جائے گی. اور اگر ایک شخص کو پتہ ہے کہ اس کے جسم میں ایسی کمزوری ہے صحت میں کہ وہ یقیناً کسی خاتون کے نسوانی آداب بجا نہیں لا سکے گا، تو اس کے لیے شادی گناہ کبیرہ اور حرام ناجائز، حرام ناجائز. یہاں یہ بات بھی واضح رہے کہ بعض لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ان کی بیٹیوں کی اور ان کی بہنوں کی شادیاں وقت پر ہو، اور اللہ سب مسلمانوں کے گھروں میں عزت کے، وقار کے، عفت کے، پاک دامنی کے خوشگوار و پائیدار رشتے ان کو نصیب کرے. ظاہر ہے مسلمانوں کی امنگیں اور مرادیں ہوتی ہے. اور عجیب بات ہے کہ دنیا جیسے جیسے ترقی کرتی ہے اسی طرح انسانی خوشیاں کم ہو رہی ہیں، اصل خوشیاں کم ہو رہی ہیں. لیکن ایک بات معذرت کے ساتھ اور بڑے احترام و ادب کی معافی کے ساتھ عرض کروں کہ کیا شادی پر لڑکی یا لڑکے کا ایمان موقوف ہے؟ اگر کوئی باوجود کوشش کے حسب حال عزت کا اسلامی رشتہ نہ ملے اور وہ پوری عفت و پاک دامنی کی زندگی گزار سکتے ہیں تو انہیں کیوں کہا جاتا ہے کہ آپ کی شادی ضروری ہے؟ کبھی یہ خیال ہوتا ہے کہ جی آگے کہاں رہے گی اور کیا کھائے گی، یہ بات بھی صحیح نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے رشتے والیاں بھی رل رہی ہے، وہ بھی بھیک مانگ رہی ہے. اصل مسئلہ پہلا مسئلہ یہی ہے کہ تمام اہل لوگوں کی جو شادی کے اہل ہے اور وہ شادی نبھا سکتے ہیں ان کے رشتے ہوں. لیکن تمام وجوہ اور اوصاف کے باوجود اگر نکاح کہیں نہ ہو سکا تو بغیر نکاح کے کتنے اکابر علماء اور اولیاء گزرے اور کتنے متقی اور پارسا دنیا میں ہوئے ہیں. ولایت کے اندر ایک درجہ ہے اور اس درجے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ کسی بشر کے ساتھ ٹچ نہ ہوا ہو، مس نہ ہوا ہو. اور وہ جب دعا مانگتے ہیں 7 آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں. بلاد عرب کے مشہور محدث عبد الفتاح ابو غدہ، ہمیں بھی حضرت کے تلمس کا شرف حاصل ہے، ہمارے بھی اساتذہ اور مشائخ میں سے. حضرت نے جمیع علوم و فنون میں مجھے اجازت دی ہے اور ان کو حضرت امام الاسر مولانا انور شاہ کے علوم کی اجازت تھی اور شیخ زاہد الکوثری کے سربکف شاگرد تھے. شاہ انور شاہ کی اجازت حضرت الاستاذ محدث الاسر مولانا یوسف بنوری کے توسط سے تھی. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے العزوب، یعنی وہ اکابر بزرگ، وہ متقی و پاسایان زمانہ مرد اور زن، رجال و نساء جو بغیر شادی کے رہے اور مرے، ان کے ایمان پہ کوئی فرق نہیں پڑا. ایک شخص شادی کر چکا ہے اور گناہ کر رہا ہے، وہی مجرم ہے، اور ایک شخص نے شادی نہیں کی ہے اور وہ گناہ کر رہا ہے، وہ بھی مجرم ہے. لیکن حکم یہ ہے کہ شادی شدہ اگر زنا کر لے تو سنسار کر دے، اسے ختم ہی کر دے پتھروں سے مار مار کے. لیکن غیر شادی شدہ اگر گناہ کر لے تو سنسار نہیں ہوگا، اسے کوڑے لگیں گے 100، کیونکہ اس کے گناہ کی وجہ موجود ہے.
اور شادی شدہ کے جس گناہ کی کوئی وجہ موجود نہیں تھی. اسلام کے اندر گناہ کی سزا بڑی سخت ہے. اس واسطے اجازت دے دی کہ اگر کسی کی تسلی ایک عورت سے نہیں ہے تو دوسری شادی کر لے، تیسری کر لے، 4 کر لے. یہ خیر ہے، چاروں بیوی راضی ہو جائے گی، گزارا ہو جائے گا، لیکن زنا کی اجازت نہیں ہے. جن مذاہب میں اور جن فکروں میں شادی پر پابندی ہے ان کے ہاں زنا عام ہوتا ہے. وہ اپنی طبی تسلی کے لیے تمام قسم کی ناکردگیاں کرتے ہیں. تو جو لوگ اسلام کے قانونی تعدد ازدواج پر اعتراض کرتے ہیں وہ ان لوگوں کی بدفعلی کا نظام دے کے بدچلنی کا، جس میں نکاح کی روشنی تو کم ہے لیکن گناہ کی سیاہی ہر جگہ پھیلی ہوئی اور ان کی پوری انسانیت گناہ کے لپیٹ میں ہوتی ہے. تو ہم ایک گائے، بکرا، بھیڑ، اونٹ، بھینس، بیل اللہ کے نام پر قربان کرتے. ذی الحج کی 10 تاریخ کو سنت کاملہ ہے اور 11 اور 12 تک قربانی ہو سکتی ہے. 12 ذی الحج کے بعد قربانی نہیں ہو سکتی. 3 دن قربانی. 13 تاریخ کو بعض لوگ لکھتے ہیں کہ یہ قربانی سنت ہے، وہ غلط بیانی کرتے ہیں. اس حدیث کے ابجد سے واقف نہیں ہے کہ ایام التشریق، ایام الاضاحی، تشریق کے دنوں میں قربانی جائز ہے. تشریق تو 9 ذی الحج کی صبح سے شروع ہو جاتی ہے. 9 ذی الحج کی صبح سے. کیا 10 سے پہلے بھی وہ لوگ قربانی کر سکتے ہیں؟ کچھ شرم کرنا چاہیے انہیں. مسلمانوں کو خواہ گناہوں کی طرف ترغیب دیتے ہیں. اور وہ بعض روایات جو وارد ہے وہ سب معولات ہے اور متروکات ہے. قربانی کیف متفق نہیں ہے کہ بس کوئی بھی جانور لے اور کاٹے. نہیں، آپ نے فرمایا استشرف العین والاذن والسن. جانور کے اعضاء دیکھو، خوبصورتی دیکھو. اصل سنت تو مینڈے کی قربانی ہے جو جنت سے آیا ہے اسماعیل کے بدلے میں، اور وہ ذبح ہو گیا. لیکن چونکہ بکرے بھی اس کے قریب کے ہیں اور پیغمبر سے ثابت ہے تو ان کی قربانی بھی سنت ہو گئی. اور قرآن کریم میں گائے کے ذبح کا بھی حکم ہے. ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ. اللہ حکم دیتا ہے کہ گائے ذبح کرو. تو گائے کی قربانی بھی سنت ٹھہری. اور فقہاء لکھتے ہیں فتاوی عالمگیری جلد 5 میں ہے کہ گائے میں گوشت زیادہ ہوتا ہے اور غریب اور مسکینوں کی حاجات پوری ہو جاتی ہے، اس لیے گائے کی قربانی اس زمانے میں افضل ہے اور بہتر ہے. ہاں گوشت کی ضرورت نہ ہو تو بے شک پھر مینڈا اور پھر بکرا. اور جب گائے دستیاب نہ ہو تو اونٹ کی قربانی بھی ہے، بھینس کی قربانی بھی اس طرح جائز و سنت ہے جیسے گائے کی. کیونکہ الجاموس نوع من البقر، جامع صغیر میں علی سے منقول ہے کہ ان سے بھینس کا پوچھا گیا، فرمایا گائے اور بھینس ایک چیز ہے، ایک قسم کے جانور ہیں، دونوں حلال ہے، دونوں کا دودھ پیا جاتا ہے، دونوں کا گوشت معقول ہے، قابل استعمال ہے. البتہ کچھ آداب اور مسائل بھی ہیں، جیسے قربانی کا جانور اچھا خریدا جائے. عام کٹو جانور نہیں، اچھا جانور. تو اچھے جانور میں تھوڑے سے پیسے زیادہ ہوتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک بیل 55 لاکھ کا خریدا جائے اور ایک بکرا 45 لاکھ کا خریدا جائے اور منڈیوں میں 1.5 لاکھ اور 95,000 اور 80,000 کے میلے لگتے. یہ انتہا پسندی ہے واقعی. ماسٹر صاحب کو اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے تھی بجائے ولیموں کے اندر کھانا بند کرنے کے. وہ عین سنت ہے. سندھ کے غیرتی وزیر اعلیٰ نے میری زندگی میں پہلا غیرتی کلام کیا ہے کہ اس نے کہا یہ سنت ہے، اس پر کسی کو پابندی لگانے کا کوئی حق نہیں. لیکن لوگ بھی تو کنجوس و مکھی چوس ہے، اب بھی کارڈ لاتے ہوئے کہتے ہیں حضرت آپ کے لیے تو کھانا خیر ہوگا، ویسے کھانا نہیں ہے، پابندی.
پابندی. کنجوس و مکی چوس. ان کے اس ہوش ربا کیس کو دیکھ کر کے یہ جرأت ہوئی ہے کہ ان کے دین پر بھی پابندی لگتی ہے. عجیب بات ہے، کسی تقریب پر پابندی نہیں ہے. 11ویں ہو، کنڈے ہو، عرس ہو، پہلی رات ہو، ویسے ہی کوئی تقریب بنائے، بے شک آپ کھانا، لیکن ولیمے کا نام اگر لگ گیا تو ولیمے میں تو پیغمبر نے کہا تھا کہ اولم ولو بشار، کچھ نہ ہو تو ایک بکرے کا گوشت تو کھلانا ہی ہوگا. اصل بات یہ ہے کہ یہ ولیموں میں بھی حد سے بڑھ گئے تھے، اور پیغمبر نے کہا تھا کہ شر طعام طعام الولیمہ، بدترین کھانا اس ولیمے کا ہے یدعى لها الاغنیاء ویترک الفقراء، جس میں صرف مالداران طلب ہو اور فقراء و مساکین کی پوچھ نہ ہو. ہمارے اس محلے کے بعض دوست جب ولیمے کے کارڈ لاتے تھے تو میں اس سے کہتا تھا کون سا ولیمہ ہے، شر و طعام تو نہیں ہے؟ تو کہتے تھے نہیں، طالب علموں کے لیے بھی ایک دیگ آ جائے گا. کب آئے گا؟ رات کے 1:30 بجے، جو کھانا بچ جائے وہ آ جائے گا. تو ہمارا ایک غیرتی چوکیدار ہے، وہ کہتے ہیں ان کو گیٹ پر کہ وہ لوگ مر چکے ہیں جو تمہارا بچا ہوا کھاتے تھے. صبح طالب علم چائے پراٹھا کھائیں گے، صبح بچی ہوئی بریانی نہیں کھائیں گے، کسی اور جگہ لے جاؤ. پیغمبر کی سنت اور ان کے ارشاد کی تعمیل میں تو جب کھانا کھلتا ہے تو پہلے کہو کہ یہ طالب علموں کا کھانا ہے، سب سے پہلے یہ دیکھ وہاں رکھ کے آؤ. مہمان آدھے پیٹ کھائے لیکن دینی مدرسوں کے طلباء پیٹ بھر کے کھائے. یہ ہے شان اور عزت و اخلاق. اور صرف یہ ایک بات نہیں، مثال دیتا ہوں، تمام چیزوں میں ان کے فہم پر اثر ہوا ہے. طعام حقیقت میں کھانا مقصود نہیں ہوتا، اصل میں دین کی ادائیگی اور اس کی زندگی مقصود ہے. ایک شخص 1 لاکھ کا بیل خریدتا ہے، اس کے بچے اس کو رسی سے پکڑے ہوئے ہیں، رنگ لگایا ہے، گڑنگا تگڑنگا ڈنگا تڈنگا، اس گلی میں اس گلی میں لوگ دیکھتے ہیں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کوئی ایسا بھی غیرتی ہے جو سن کے کہے انا للہ و انا الیہ راجعون. 1 لاکھ کا نہیں، اگر 15 لاکھ کا بھی بیل ہے اس کی قربانی 7 ہے، 8 اور 9 نہیں ہو سکتی. اور اگر 1 لاکھ کے 5 جانور خرید لیتا تو 7 5 35 قربانی اس میں ہو سکتی تھی. 35 قربانی اپنے ننیال اور ددیال اور اساتذہ و مشائخ سب کی طرف سے قربانی کرنا. اللہ نے جن کو توفیق دی ہے، جن کو ہم دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں، جن کے مذہبی اور دنیاوی احسانات ہم پر ہے، جن کی خیر اور برکت سے ہم مستفید ہو رہے، ان کا حق ہے کہ وقتاً فوقتاً خیر خیرات میں ان کو یاد کیے جائے. حدیث شریف میں ہے جو ایمان کے ساتھ دنیا سے جا چکے ہیں وہ مسلمانوں کے ثواب کے ایسے محتاج ہے جیسے پانی میں کوئی ڈوب رہا ہو اور ہاتھ ہلا رہا ہو کہ آؤ پہنچو. اس لیے نیک بخت لوگ اپنے گھر کے بچوں کی طرف سے بھی قربانیاں کرتے ہیں. خیر سے عافیت سے اللہ نے عید نصیب کی، ہو سکتا ہے اگلے سال موقع نہ ہو. اس سال یہ توفیق ہے کہ میں کر سکتا ہوں، ہو سکتا ہے اگلے سال یہ توفیق بھی نہ ہو. اس توفیق کو جو اس سال ہے اس کا شکر ادا کریں. میں ایک شخص سے ملنے گیا، بہت زمانوں کی بات ہے. اس کی عادت تھی خوبصورت جانور خریدتا تھا. لوگ ان کو کہتے فلاں جگہ صاحب ایک بیل بک رہا ہے، بڑا اچھا بیل ہے. تو کہتے پیسے لے لو لے آؤ. تو مجھ سے آہستہ سے کہا کہ کچھ بزرگوں کے نام اگر آپ دیں بڑی مہربانی ہوگی. تو میں نے اپنے بعض بزرگوں کے نام ان کو کاغذ پہ لکھ کے دیے. یقین کر لیں ان کو نام ترتیب سے کرتے ہوئے ان کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے. میں نے ان سے پوچھا کہ یہ رو کیوں رہے ہیں؟ کہنے لگا حضرت آج میرے گھر میں 700 قربانی ہو رہی ہے میری طرف سے، اور میرے والد اسی ارمان میں مر گئے تھے کہ محلے والوں کی قربانی ہے اور ہم نہیں کر سکتے. ایسی غربت و افلاس. دنیا کی زندگی، امام ابو یوسف نے کہا المال غاد دن ورائح، مال تو صبح ہوتا ہے شام کو نہیں ہوتا. شام کو خزانوں کا مالک ہوگا، صبح معلوم ہو جائے گا وزارت ختم ہو گئی، چلو اپنے گھر.
دنیا کی چیزوں پر کوئی اعتماد کرے اس سے زیادہ کمعقل نہیں ہے. دنیا تو سواری کی طرح ہے، جب آپ اس پر بیٹھے ہوئے تو سواری ہے، اتر گئے تو کچھ نہیں ہے. حدیث میں ہے الدنیا ظل زائل، دنیا کی مثال چھاؤ کی ہے جو بس ختم ہونے والا ہے. اس لیے دنیا اس شخص کی ہے جس نے اس کو دین پر صرف کیا، دین پر صرف کیا. وہ ایک مالدار آدمی تھا، بہت مالدار، بڑا ارب پتی، نہ اس کی زکوٰۃ، نہ حج، نہ قربانی، کوئی چیز نہیں. بیٹے اس کے بہت اچھے تھے، نیک تھے، علماء کی صحبت یافتہ تھے. وہ مر گیا. وہ جب آ گئے تو انہوں نے بہت کھل کر خرچ کرنا شروع کیا. تو ان میں سے ایک مجھ سے ایک دن کہہ رہا ہے کہ بڑا پیارا چوکیدار تھا ہمارا ابا، ایک ایک پائی حساب کر کے جمع کر کے رکھا ہے، خرچ کبھی اپنے لیے عید کے لیے کپڑے بھی نہیں سلوائے. چوکیدار تھا بہت زبردست. چوکیدار گیٹ پر بیٹھا رہتا ہے، اس کے سوائے بیٹھنے کوئی کام نہیں. مال کا چوکیدار نہ بنو اور مال کو سینے کے نیچے سانپ اور اژدہا کی طرح نہ دباؤ. مال کو دین پر خرچ کرو، دینی تقریبات کو دین کے نظریے سے مناؤ تاکہ اللہ راضی ہو، خوب ثواب ملے. قربانی اسلامی تقریب ہے، اس لیے مسلمان کے ساتھ مل کر قربانی کرے، کسی غیر مسلم کے ساتھ قربانی جائز نہیں ہے. قربانی میں گوشت اور پوست وہ مقصود تو نہیں ہے، البتہ مقصود کے لیے معاون ہے. علماء لکھتے ہیں کہ گوشت قربانی کا محترم ہے. کسی غیر مسلم کو اس نظریے سے کہ یہ مائل ہو جائے دینا جائز ہے، لیکن اگر مسلمانوں کی ضرورت ہے تو مسلمان اول ہے، وہ حقدار ہے. اسی طرح قربانی کے چمڑے، کھالے، اس کا وہی حکم ہے جو لحم کا ہے اور گوشت کا ہے، لیکن اگر وہ بک جائے تو قیمت خالص مسلمان مستحقین پر صرف ہوگی، وہ کہیں اور صرف نہیں ہو سکتی. اس لیے قربانی کے چمڑے اور کھالے وہ بھی دین کا حصہ بنے. تو بہتر ہے کہ پھر دینی مدرسوں کو اولیت دی جائے. ان میں مسافر طلباء ہوتے ہیں جو یقیناً مستحق ہوتے ہیں، اور انہی کی وجہ سے اللہ نے دین کا یہ شیرازہ مجتمع فرمایا ہے اور دین کی زرخیزی قائم فرمائی ہے. اور ویسے بھی مغرب کے زنادقہ اور ان کے اعلی کار انہی سے پرخاش رہتے ہیں، تو ایسی صورتحال میں ان کے طرف توجہ دینا یہ زیادہ خیر اور دینی تعاون کا باعث ہے. اس بہانے لوگ طلباء کے پڑھنے میں، پڑھانے میں، عبادت کرنے میں، کرانے میں سبب خیر بن جاتے ہیں. بے شک معاشرے میں اور بھی مستحق ہیں، بیوائیں ہیں، یتیم ہیں، مساکین ہیں، اور ہر شخص کو ان کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں. مگر اکلت طعامکم الابرار، پیغمبر نے کہا ہے دین کے مستحقوں کو ترجیح دینی ہوتی. اس لیے اس زمانے میں اپنی خیرات اور حسنات کو دوبالا کرنے کے لیے اور ان کے ثواب کو بڑھانے کے لیے اور اپنے دلی تعلق اور دماغی سوچ اور فکر کی تصحیح و تقسیم کے لیے مساجد اور مدارس کی طرف توجہ ضروری ہے. مساجد اور مدارس کی تعمیر میں کھال یا اس کی رقم نہیں لگ سکتی، وہ اس کی حیثیت زکوٰۃ اور فطرے کی طرح ہے. اس لیے نفس مساجد پر صرف غلط ہے. محلے کے بچے جہاں پڑھتے ہیں عموماً ان سے فیس لیا جاتا ہے، وہ ایک قسم کے ٹیوشن سینٹرز ہے. ٹیوشن سینٹروں میں بھی زکوٰۃ، خیرات، صدقات دینا جرم ہے. وہ اسکول اور کالج کی طرح ادارے صرف دھوکہ دہی کے لیے نام رکھا ہے اسلامی، تاکہ لوگ دھوکہ کھا لیں. اسلامی اسکول میں کبھی فیس نہیں ہوتا،
اسلامی اسکول اسلامی اصول پر ہوتا ہے. ہمیں بھی بہت لوگوں نے مشورے دیے ادھر بنا دو، ایسا کرو ایسا کر. میں نے کہا نہ، جیسے ہم تک علم پہنچا ہے ایسا آگے بڑھانا ہے. ہم سے ہمارے مشائخ و استاذوں نے، اور جن مدرسوں میں ہم پڑھتے تھے، فیس نہیں لیتے تھے بلکہ ہمیں جیب خرچی دیتے تھے. مستحقین کا تعاون و مدد ہوتی تھی. ہماری 100% کوشش ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کے کردار، ان کی دینی وراثت کو جوں کی توں برقرار رکھیں، اور دینی مدارس تقریباً سب اس کے پابند ہیں. اللہ کا فضل احسان اور شکر ہے، اس لیے اب تک چھوٹے یا بڑے شیطان کو دین پر اللہ نے قدرت نہیں دی. مسلمانان عالم کا فریضہ ہے کہ وہ علم کو، طلب علمی کو، دینی مدرسوں اور مسجدوں کو اور دینی مراکز کو دل و جان سے متوجہ رہے. اللہ بزرگ برتر ہماری قربانیاں سنت کے مطابق بنائے اور اپنے فضل و احسان سے ان میں قبولیت و نافعیت پیدا فرمائے، اور یہ قربانیاں اللہ ہماری جان، مال، عزت، شرف کے بدلے میں دونوں جہانوں کے لیے سرخروئی کا باعث بنائے. وآخر دعوانا الحمد. ملک کے امن کے لیے دعا فرمائے. اللہ حکمرانوں کو عقل فہم سمجھ دے اور حکمرانی میں رعایت کے حقوق و آداب کے انہیں رعایت کی توفیق دے. اللہ ظالموں سے اپنی زمین پاک فرمائے. بیماروں کو خدا صحت و شفا دے. مسلمان مرحومین کی بخشش فرمائے. جو لوگ حادثات میں مختلف جگہ مسلمان مرے ہیں، اللہ انہیں شہداء و سعداء بنائے. خاص کر گلگت میں اور ملک کے بعض دیگر حصوں میں جو مسلمانوں کے ساتھ مظالم ہو رہے ہیں، اللہ انہیں صبر دے، اجر دے، عقائد صحیحہ پر استقامت نصیب فرمائے اور ان کے احوال اللہ تعالی سازگار فرمائے. اللہ پورے عالم میں اسلام کو بالادستی اور عزت و وقار نصیب فرمائے. اغیار اور ان کی سازشوں سے اللہ امت مرحومہ محفوظ فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو حضرات جوابات سننے کے لیے آگے آ رہے ہیں وہ نمازیوں کا پورا خیال رکھیں. فطر کے بعد وضو کے نفل ادا کرنا کیسا ہے؟ صحیح نہیں. فطر آخری نماز ہے بابا، اس کے بعد نفلیں نہیں. کیا چھینک طبی اعتبار سے آتی ہے یا کسی کے یاد کرنے سے؟ یہ تو ایسے رسم ہے، کسی نے یاد کیا اور یہ وہ. چھینک اطباء کہتے ہیں کہ 1 اور 2 صحت کی نشانی ہے، اس لیے الحمدللہ پڑھا جاتا ہے، اور 3 کے بعد پھر الحمدللہ نہیں پڑھا جاتا، پھر وہ مرض کی نشانی ہے. آج کل کافی سارے ٹافی، جیلی اور دیگر کھانے کی چیزوں میں تصویریں بنی ہوئی ہیں. اور چونکہ کفار کمپنیاں ہیں یا بغیرت کمپنیز ہیں، اس لیے وہ ایسا کرتی ہے. ان سے بچنے میں خیر ہے، مجبوراً استعمال جائز ہے. ذبح کرنے کا صحیح طریقہ بتایا ہے. بازاروں میں جو مرغی ذبح کرتے ہیں وہ مرغی صبح سے صحیح سے، اور میں نے سنا ہے کہ مرغی حلال نہیں ہے. نہیں، مرغی تو حلال ہے. یہ کیا بات کر رہا ہے؟ نئی باتیں شروع کر رہے ہیں آپ. مرغی جو حلال ہے وہ حلال ہے، جو مردار ہے وہ مردار. بسم اللہ اللہ اکبر. اور گلے جو خرخرا ہے اس کے سیدھ میں چھرا پھیرا جائے. بڑے جانور کی جو 4 رگیں ہیں اوداج اربع کہلاتی ہے، وہ کم از کم 2 یا 3 کٹ جائے. سارے کٹ جائے تو افضل ہے. پہلی صف میں کسی بزرگ یا خاص شخصیت کی جگہ چھوڑنا کیسا ہے؟ معروف ہستی، مہمان، بزرگ، عالم، استاذ جن کی آمد یقینی ہو ان کے لیے جگہ رکھنا یہ احترام و ادب ہے. بعض لوگ نماز اور روزے کی نیت زبان سے کہنے کو بدعت کہتے ہیں. وہ غلط کہتے ہیں. عالمگیری میں ہے، زبان سے نیت بہتر ہے. ہمارے گھر میں ایک ٹی وی ہے، اب میں اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں، کیا میں اس کو بیچوں یا توڑوں جبکہ اس کی قیمت اتنے ہزار ہے؟ اس کو بیچے آپ اور بغیر نیت ثواب کے وہ پیسہ فقراء کو دے. حرام چیز کی قیمت پر ثواب کی نیت نہیں ہوتی. ایک آدمی بوجھ مجبوری سود پر رقم حاصل کرتا ہے اور اس رقم کے ذریعے قبرستان کے لیے زمین خریدتا ہے، تو کیا ایسی زمین کو قبرستان بنانے کے لیے وقف کرنا جائز ہے؟ کیا مردوں کو جلانا چاہتا ہے؟ زندے تو کیا کہ مردہ غریب جو ہے ان کو بھی سودی زمین میں دفنا رہا ہے. لا حول ولا قوت. کوئی بہت ناکارہ اور جہنمی آدمی ہے جو مردوں پر بھی رحم نہیں کرتا.
سجدہ تلاوت اور فوت شدہ بعد نماز فجر بعد نماز عصر صحیح ہے. سجدہ تلاوت تو صحیح ہے اور فوت شدہ قطعی نماز معلوم، وہ بھی نماز فجر سے پہلے اور بعد میں عصر کے بعد صحیح ہے. البتہ سورج نکلتے یا ڈوبتے وقت صحیح نہیں ہے. الا عصر یومہ، ہاں اس دن کی عصر پڑھ سکتے ہیں. 2 بکروں کی ذبح پر لڑکے کے عقیقہ اور قربانی کی نیت بیک وقت کی جا سکتی ہے؟ نہیں، ذبح تو یا عقیقے کا ہوگا یا قربانی کا ہوگا. طالب علم تعلیم مسلمہ کی وجہ سے دینی معلومات مثلا ذکر اذکار اور قرآن شریف کی تلاوت وغیرہ بہت کوتاہی ہوتی ہے. کسی مصروفیت کی وجہ سے کوتاہی ہو تو معاف ہے. البتہ آپ کم از کم ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ 33 والے تسبیحات 10 دفعہ پڑھا کریں، اور فرض نماز کے بعد اٹھتے وقت سنتوں کے لیے جگہ بدلتے آیت الکرسی پڑھا کریں. بقیہ کوتاہیاں معاف ہو جائے گی. طلوع آفتاب ہو گئے مطابق دائمی نقشت نماز جائز یا صبر کرنا چاہیے؟ طلوع آفتاب کے لمحے سے 7 منٹ کے بعد اشراق پڑی جائے. میں جامعہ کراچی کے طالب علم الحمدللہ حافظ قرآن ہوں. جامعہ کے حدود کے اندر 2 مساجد ہیں جو کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ سے 5-6 منٹ کے مسافت پر ہے. اپنے دوستوں کے کہنے پر میں خود ڈپارٹمنٹ کے ساتھ موجود پارک میں جماعت کراتا ہوں. کیا ایسا کرنا درست ہے؟ جب مسجد موجود ہے اور اہل حق کی ہے اور اہل حق نماز پڑھاتے ہیں تو آپ کا وہاں قریب میں جماعت کرانا مناسب نہیں ہے، مسجد میں جانا چاہیے. ہاں اگر کبھی جماعت چھوٹ گئی، دیر سے فارغ ہوئے، مستقل معمول نہیں، کبھی کبھی تو عذر ضرورت تنہا پڑھنے سے جماعت بہتر ہے. کیا کسی غیر مسلم کے انتقال کی خبر سن کر انا للہ پڑھ سکتے ہیں؟ غیر مسلم کے انتقال کی خبر پر انا للہ پڑھنے سے ایمان سلب ہو جائے گا. اس پر پڑھو گے الحمدللہ. کافر مرتد بدعتی مشرک اس کی موت پر کہو گے فقطع دابر القوم الذین ظلموا، خدا ایسے لوگوں کی جڑیں کاٹ دے. والحمدللہ رب العالمین. جس قرآن میں صدمے موت یا صدمے پر انا للہ ہے، اسی قرآن میں ظالم کی ہلاکت پر الحمدللہ رب العالمین. 12 ربیع الاول کو بغیر دن منانے کی نیت سے صدقہ کرنا کیسا ہے؟ بہت اچھا ہے. غوری لقب رکھنا کیسا ہے؟ غوری لفظ کا معنی کیا ہے؟ یہ تو آپ رکھ رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے. غورستان ہندوستان، افغانستان اور ایران کے آخری سرحدوں پر ایک علاقہ ہے، اسے غورستان کہتے ہیں. شہاب الدین غوری اور غیاث الدین غوری 2 بھائی وہی کے تھے. شہاب الدین نے ہندوستان آ کر پرتوی راجا کو قتل کیا تھا اور مسلمانوں کو بڑے مظالم سے چھڑایا تھا. چونکہ وہ اس علاقے کے رہنے والے تھے اس لیے غوری کہلاتے تھے. ان کی نسبت سے بعض مسلمان بھی غوریان ہیں. یا رسول اللہ کو صحیح کہنے کی دلیل جو علماء دیتے ہیں وہ یہ دیتے ہیں، نماز میں ہم کہتے ہیں سلام ہو تم پر نبی. نماز میں تو اس طرح نہیں یا رسول اللہ، نماز میں تو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر نماز والے الفاظ کیوں بدلے گئے؟ سوال یہ ہے ان الفاظ کو کیوں چھوڑا گیا؟ یہی تو بدعتی کی نشانی ہے. فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم. حدیث کا مفہوم داڑھی بڑھاؤ تو جماعت اسلامی والے اور اہل حدیث کہتے کہ اس میں مقدار نہیں بتائی. اتنی بات تو معلوم ہوئی کہ بڑی سے بڑی داڑھی ہو نا، تو چھوٹی اور گنجی اور کٹی پٹی داڑھی نہ ہو بلکہ ایک قبضہ، ایک مٹھی داڑھی ہونا ضروری ہے. دوسری احادیث میں قبضے کا ذکر آ چکا ہے، خاص کر صحابہ کے اعمال میں. میری والدہ کی گھٹنوں پر کئی سال سے درد ہے، اس کی وجہ سے نماز بھی کرسی پر بیٹھ کر پڑھتی ہے اور دونوں ہاتھوں پر بھی رہتا ہے اور ہاتھ کبھی کبھار سن بھی ہو جاتے ہیں. برائے مہربانی گوشت تقریباً بند کرا دے. بالکل گوشت سے بہت ہی تکلیف بڑھتی ہے، خاص کر ہڈیوں کی، اور سبزیاں اور اس قسم کی چیزیں. دودھ دہی بھی کم کرا دے. سورہ تغابن 41 مرتبہ پڑھ کر پھر روزانہ 1 بار پڑھی جائے، ان کی صحت کی دعا کے لیے بھی اور دم کرنے کے لیے بھی. بدعتیوں نے ایک چھوٹی تصویر شائع کی جس میں حضرت کا امامہ ہے بقول ان کے، اور عصا ہے اور جوتے وغیرہ ہے. اس میں جو پگڑی ہے وہ ہری ہے. وہ تو انہوں نے ہری کی ہے نا وہ تو انہوں نے گھر بیٹھ کے ہرا رنگ لگایا. ان کے سر ہرے ہو گئے بالکل گرگٹ کی طرح. قریب ہے کہ بس شلواریں بھی ہری پہننے والے ہیں. سلام کے بعد یہ ہے کہ بدعتی کہتے ہیں کہ نبی روح کے ساتھ حاضر ناظر ہے اور جسم کے ساتھ مدینے میں ہے. انبیاء علیہ السلام کے ارواح کے بارے میں صحیح مسلم میں پیغمبر نے خود کہا ہے
ان ارواح الانبیاء تستقرون فی علیین، پیغمبروں کی ارواح علیین میں ہے۔ دنیا میں یہ عقیدہ رکھنا کہ ارواح آتی جاتی ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ فجر میں نماز سے پہلے لاؤڈ اسپیکر پر مسلسل چیختے ہیں کہ نماز نیند سے بہتر ہے، نماز میں ابھی اتنا وقت باقی ہے۔ الصلاۃ خیر من النوم پھر کہتے ہیں نماز نیند سے۔ علماء لکھتے ہیں کہ الصلاۃ خیر من النوم یا اذان کے بعد پھر مسجد سے چیخیں لگانا حرام ناجائز۔ کیا کسی حدیث میں ایسا ہے کہ عورت اگر اول وقت میں نماز پڑھے تو انہیں بھی جماعت کا ثواب ملے گا؟ خواتین کے لیے اول وقت میں نماز پڑھنا افضل ہے مطلقاً، کیونکہ ان کے ذمہ جماعت نہیں ہے، اس لیے انتظار کی حاجت نہیں ہے۔ حنفیہ جو اکثر نمازوں کو مؤخر افضل کہتے ہیں، لیکن خواتین کے لیے بھی فجر کی نماز تک غلس میں اندھیرے میں پڑھنا بہتر ہے۔ کیا کوئی شخص جس کے ذمہ اپنی قربانی واجب وہ اپنی قربانی چھوڑ کر اپنے والد و والدہ کی طرف سے قربانی دے سکتا ہے؟ چھوڑ کر کیا مطلب ہے؟ اپنا واجب پہلے ادا کرے ورنہ ماں باپ کی قربانی نہیں ہوگی، کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ میرا آج سے 6 سال قبل نکاح ہوا، میں اس وقت بالغ نہیں تھا، بڑے بھائی کے پریشر ڈالنے کی وجہ سے میں نے طلاق دے دی، اب ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے، کیا طلاق کا واسطہ بلوغ سے؟ نہیں، طلاق ہو گئی۔ ما حکم لبس قلنسوۃ التي للجيش ارتفاع بعض منها، یعنی المجاہد احیانا یلبس القلنسوۃ الکبریٰ كما روي عن محمد بن الحسن الشیبانی علامة للجهاد وللمجاهد، واما في الاحوال العامة فتنبغي ان تكون القلنسوة اللاتية، یعنی التي تفترش على الرأس ولا ترتفع، لأن الرافع يقال لها الناشزة وهي مكروهة۔ سوال یہ ہے کہ زید کے والد بینک میں نوکری کرتے ہیں، زید ان کی کمائی سے تعلیم حاصل کرتے، اب اگر زید کسی جائز جگہ نوکری کرے تو کیا اس کی کمائی حلال ہے؟ جی انشاءاللہ حلال ہوگی۔ بینک سے ملنے والے وظیفے یا اسکالرشپ تعلیم حاصل کرنا جائز ہے، بس وہ اس طرح سمجھا جائے کہ فار کا مال غنیمت ہے۔ میں نے سنا ہے کہ ذوالحج کا چاند نظر آنے کے بعد 10 تاریخ تک بال وغیرہ صاف نہ کرایا جائے، ہاں یہ افضل اور بہتر ہے۔ حدیث کا مضمون تو اس طرح ہے کہ جب ذوالحج کا چاند نظر آئے اور تم میں سے کسی ایک کا ارادہ قربانی کا ہو تو نہ وہ ناخن لے اور نہ وہ بال لے، لیکن علماء لکھتے ہیں کہ جن کے ذمہ قربانی نہیں ہے وہ بھی 10 ذوالحج تک رہے بغیر ناخن و بال لیے، ان کو بھی ثواب ملے گا۔ سوال یہ کہ نابینا کے لیے زیر ناف کے بال صاف کرنے کے لیے بال صاف کریم استعمال کرنا کوئی بھی ذریعہ ہو جو اس کو سہولت کا باعث، ٹھیک ہے۔ اور نماز میں کھڑے موزے پر مسح کرنے کی مدت پوری ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ نماز کے دوران اگر مدت پوری ہو گئی ہے تو وضو ٹوٹ گیا اور یہ شخص نماز توڑ کر نماز مسح بحال کرے اور پھر نماز شروع کر لے۔ کیا پرائز بانڈ اور انعامی اسکیموں سے حاصل ہونے میں رقم حلال ہے؟ مولانا مجسف لدھیانوی مرحوم نے ان کو ناجائز کہا ہے۔ چپکلی مارنا، کہتے کالی چپکلی مارنا ثواب ہے، حضرت کو خواب میں دیکھنا بہت بڑا مقام ہے بشرطی کہ سنت کا اتباع نصیب ہو جائے۔ مرد حضرات عید کی نماز پڑھتے ہیں، عورتوں کے لیے کیا حکم ہے؟ وہ گھروں میں آرام سے بیٹھے سوئی اور چولے اور یہ چیزیں تیار کریں، ان کے ذمہ اللہ نے یہ چیزیں نہیں لگائی۔ 3 بھائی ہیں اور 3 بہنیں ہیں، کیا یہ 3 بہنیں اپنے حق قبل از تقسیم بھائیوں کو معاف کر سکتی؟ جی کر سکتی۔ ایک لڑکی نے کہ علامت تو عدالت نے شادی کرنے تنسیخ کی، عدالت نے شادی کرنے کا اختیار دے دیا ہے، شادی ہو گئی، کیا وہ شریعت کی روح سے ٹھیک ہے؟ غیر مقلد کے مولانا نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے۔ غیر مقلدوں کے مسائل تقریباً غلط ہیں، ان کے مسائل مرزائیوں کی طرح جھوٹے ہیں، باقی یہ صاف لکھ کے ہمارے دارالفتہ بھیج دیں۔ اگر طواف کے کچھ چکر نیچے پورے کیے اور بقیہ اوپر، کوئی حرج نہیں، طواف کرنا پورا کرنا ہے۔ اگر سخت بھیڑ اور رش ہے تو 4 شوط کافی ہے، طواف ہو گیا جب 4 چکر ہو گئے، 7 ضروری نہیں۔ طواف کے دوران اجتماعی طور پر زور دعائیں مانگنا مکروہ لکھا ہے، زور سے چیخنے چلانا طواف میں، سب کی عبادات غارت کرنا یہ بہت بری بات ہے۔ مجھے لکڑی کی بڑی بڑی بوتلیں بنانے کا آرڈر ملا ہے، جس کو جاپانی خرید کر اکثر شراب کی بوتل رکھتے ہیں، کیا ایسے آرڈر کا مال دینا مسلمان کے لیے بنا کے دینا غلط ہے؟ کفار کو بنا کے دینا جائز ہے۔
مفتی صاحب اس مسئلے کا جواب دیں، شادیوں میں کتنی حق مہر دینا چاہیے؟ اتنا دے کہ اتنا کم نہ ہو کہ خاتون کی بے عزتی ہو، اتنا زیادہ نہ ہو کہ لڑکا ادا نہ کر سکے۔ اللہ بین بین پر خوش ہوتے ہیں۔ والد وفات پا گئے، ان کے لیے قربانی بہت بڑے ثواب اور اجر کا باعث ہے۔ اکثر مساجد کمیٹی والے امام صاحب سے گھر کے سودے وغیرہ منگواتے ہیں اور بے عزت کرتے ہیں۔ وہ امام نہیں ہے، وہ شیطان ہے جو کمیٹی والوں کے گھر کے سودے لے کے آتے ہیں۔ اس کے پیچھے نماز پڑھنا تو کیا کہ اس کی شکل کو دیکھنے بھی گناہ ہے۔ وہ امام نہیں ہے، وہ محلے والوں کا چپڑاسی ہے۔ امام صاحب کو چاہیے کہ محلے والوں سے کہے کہ میرا سامان تم لایا کرو، اور اس میں لکھا ہے بدائع الصنائی میں کہ امام کو حق حاصل ہے کہ وہ قوم سے کام کرائے۔ ایک آدمی تہجد ہمیشہ پڑھتا ہے، کیا اس کی قضا ہو جائے یا نہیں؟ پتہ نہیں قضا ہو جائے یا نہیں، کیا مطلب؟ وہ تو کہہ رہے تہجد ہمیشہ پڑھتا ہے، تو اس کے ذمہ اگر قضا نمازیں ہیں تو اس کو اولیت دی جائے، تاہم تہجد نہ چھوڑے۔ حضرت معاویہ کس موقع پر مشرف اسلام ہوئے؟ فتح مکہ پر، یا اس سے قبل نہیں، فتح مکہ کے موقع پر۔ اہل سنت کے یہاں خمس کیوں نہیں دیا جاتا جبکہ اس کا حکم تو قرآن میں ہے؟ اس کا تعلق اسلامی حکومت سے ہے۔ نماز جنازے میں کون سا درود شریف پڑھنا افضل ہے؟ یہی درود ابراہیم ہے۔ بعض طرق میں الفاظ زیادہ ہے۔ صلاۃ تسبیح سے کیا تمام گناہ معاف ہوتے ہیں؟ اولاً تو صلاۃ تسبیح ثابت نہیں ہے، ثانیاً اس کی جملہ روایات ضعیف و کمزور ہے، ثالثاً یہ معمول کا عمل نہیں، عمر بھر میں ایک دفعہ کافی ہے، یا سال میں یا مہینے میں۔ میں نے پچھلے سال قرآن شریف کا مکمل کیا، حفظ مکمل کرتے گھر والوں نے مجھے مدرسے اس بہانے نکالا کہ تم پڑھنے کے ساتھ ساتھ کام بھی کرو۔ حضرت 5 مہینے ہو گئے، میرا پڑھائی بالکل چھوٹ گئی، کچھ نہیں کہ میں گھر والوں کو بتائے بغیر کہیں مدرسے میں جا کر داخلہ لوں۔ جی ہاں بالکل، بڑی اچھی بات ہے۔ امام مسافر تھا، مقیموں کو پورا نماز پڑھا لیا، نماز فاسد ہے، نماز نہیں ہوئی۔ ہاں الا یہ کہ امام نے دوران صلاۃ اقامہ کی نیت کی کہ میں بھی یہاں رہوں گا۔ اگر کسی نے تیر چلا کر شکار کو زخمی کیا، بسم اللہ نہیں پڑھا، تو بعد میں شکار مل گیا اور حلال کیا تو حلال ہے، ورنہ مردار ہے۔ کوئلے کی کان کے اندر پانی موجود ہے، پانی بالکل نمکین ہے اور گیس کی وجہ سے بدبو محسوس ہوتی ہے، ان پانی سے وضو کیسا ہے؟ فقہاء لکھتے ہیں کہ جو پانی مضر صحت ہے یا بدبودار ہے اس سے طہارت نہیں ہو سکتی۔ تاہم اگر نمکین ہے، شورا ہے، تو نمکین اور شورے کے بارے میں فتویٰ ہے کہ اس سے وضو و غسل جائز ہے، کپڑا پاک ہو جائے گا۔ من تمسک بسنتی عند فساد امتی، حدیث مذکور میں لفظ سنت سے سنت واحد مراد ہے یا نبی کی پوری زندگی مراد ہے؟ نبی کی ہر ادا مراد ہے۔ ان زنا المرء ما اخت زوجتی هل يبقى النکاح؟ يبقى النکاح، يبقى نکاح لا ينفسخ۔ کوئی شریک ہوا جماعت میں سب سے آخری رکعت میں، اب بعد والے رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھنا ہے یا نہیں؟ ایک شخص شریک ہوا جماعت میں سب سے آخری رکعت میں، یعنی ایک رکعت اس کو مل گئی، 4 رکعت والی نماز ہے، تو یہ اٹھے اور سبحانک اللہم اعوذ باللہ بسم اللہ فاتحہ سورت کے ساتھ پہلی رکعت پڑھ کے قاعدہ کر لے، پھر اٹھے اور دوسری رکعت سورت والی پڑھ لے، پھر اٹھے اور ایک رکعت بغیر سورت کے پڑھ لے۔ گزشتہ دنوں سندل بابا آیا، اس سے بیعت کرنے کیسی ہے؟ بہت اچھی بات ہے، ابھی تک آپ بیعت نہیں ہوئے، باتیں کر رہے ہیں۔ ختم قرآن پر کھانا کھانا جائز، مستحب، باعث اجر، صرف کھانا نہیں پیسے بھی دیا کرو۔ ذکر بالجہر انفراداً اجتماعاً جائز ہے جب کسی کو نقصان نہ ہو، ترغیب و تشویق ہو۔ قائد آباد میں ایک بابا ہے، وہ عورتوں پر دم ڈالتا ہے اور چھاتیوں پر ہاتھ لگاتا ہے، تو عورتیں ملتی ہیں نا اس کو چھاتیوں میں ہاتھ پھیرانے والی، وہ تو بابا تو عورتوں کے پیچھے گھروں میں نہیں جاتا، عورتیں وہاں جا کر کے چھاتیاں دم کراتی ہے۔ ہاں آپ اس بابا کے خلیفہ بن جائیں تاکہ اس کی مدد کریں آپ۔ پیغمبر نے جب عورتوں کو بیعت کرنا چاہا اور عورت نے ہاتھ بڑھایا، فرمایا میں عورت سے ہاتھ نہیں ملاتا، اور آپ نے فرمایا میرا قول ایک عورت کے لیے اور سب کے لیے برابر ہے، اور کپڑا بیچ میں رکھا اور فرمایا تم کپڑے کو ہاتھ لگاؤ۔ عرض یہ ہے کہ ایک آدمی کی داڑھی پوری ایک مشت ہے مگر وہ نیچے دبا کے چھپاتا ہے، کیا اس آدمی کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے؟ یہ تو بڑا منافق آدمی کہ داڑھی رکھنے کے باوجود بھی انسان نہیں بنتا ہے،
یہ معاشرے کا شکست خورد آدمی ہے، مجرم اور گناہگار ہے کہ ایسی غلط بیماری میں مبتلا ہے کہ ایک موجود سنت کو بھی دبا رہا ہے۔ ایک شخص پر قربانی واجب نہیں ہے لیکن وہ ثواب کی نیت سے، بہت سارے اکابر و بزرگان دین صرف ثواب کی وجہ سے قربانی کرتے تھے۔ یہ جو سینکڑوں قربانیاں ہوتی ہے یہ اس لیے ہوتی ہے کہ واجب ہوتی ہے، کہ واجب تو ایک قربانی ہے بادشاہ پر بھی اور عام مسلمان امیر پر بھی، یہ بقیہ سب ثواب کے لیے، فقر کے ختم کرنے کے لیے، قرضے کے اتارنے کے لیے، بیماریوں کے ازالے کے لیے بھی قربانی بہت مناسب ہے۔ میرے والد حج پر گئے ہوئے ہیں اور یہ حج میرے دادا مرحوم کی جگہ کرتے ہیں، کیا ان کی جگہ قربانی؟ اس قربانی کا اس سے کوئی تعلق نہیں، وہ حج کے مناسک کا حصہ ہے، واجب قربانی گھر پر علیحدہ ہے۔ کسی نے قربانی کے لیے جانور خریدا، اس کے بعد کسی اور اچھے جانور خرید لیا، تو کیا پہلے والے جانور کو بیچ سکتے؟ جی بیچ سکتے۔ آج کل مساجد میں انگریزی کیلنڈر ہوتے ہیں اور گھروں میں بھی، جیسے سورج کا دن وغیرہ، یہ بتوں کی عبادت کے دن ہے، تو کیا مسلمان کم از کم ایسے کیلنڈر، چونکہ لوگ اس سے سمجھتے آسانی سے ہیں، اس لیے اس میں ایسے کوئی چیز صریح خلاف نہیں ہے۔ نظام ہجری افضل ہے لیکن نظام شمسی بھی جائز ہے، اس واسطے ایسے کیلنڈر سے وقت کا فائدہ لینا جائز ہے۔ ایک شخص کے پاس 700 روپے ہیں، 7,000 روپے، کیا اس پر قربانی واجب ہے؟ جی ہاں، چاندی کے نصاب کے حساب سے وہ مالک نصاب ہے۔ کیا مسجد عائشہ صرف عورتوں کے لیے میقات ہے؟ نہیں، سب کے لیے۔ مسجد میں اللہ والے ٹولیاں بنا کر بیٹھتے ہیں اور یہاں بھی بیان کرتے ہیں، ان میں سے ایک نے کہا اگر کوئی حج کو نہ جائے اور ایام حج میں گنجا ہو جائے تو اس کو بھی حج کا کچھ نہ کچھ ثواب ملے گا۔ نہیں، اس طرح نہیں، بال بالکل نہ منڈوائے اور 10 ذی الحج کو قربانی کے اندر مینڈا کاٹے اور اس کے کاٹنے کے بعد پھر بال اتارے، تو بعض روایات میں ہے کہ اللہ اس کو حج کا ثواب دے گا۔ ایک ایسا مسئلہ دریافت ہے کہ گاؤں کی مسجد میں جماعت ثانیہ کا حکم ہے؟ ہر جگہ جہاں امام اور مؤذن مقرر ہے اور 5 وقت جماعت ہوتی ہے، دوسری جماعت گناہ کبیرہ اور ناجائز ہے۔ اگر دوسری جماعت کرنی ہے تو مسجد کے علاوہ کہیں اور جا کے کرے، برانڈے میں کرے، میدان میں کرے، کسی کے گھر پہ کرے۔ جس جگہ ایک دفعہ جماعت ہو چکی ہے وہاں دوسری جماعت منع ہے۔ درخواست یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میری مشکلات حل فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت زندگی عطا فرمائے، اس طرح دین خدمت کرتے رہے، ہم جیسے جاہلوں کو ہدایت ملتی رہے، آمین۔ آپ سے معتبان تماسک میرا بیٹا نوید علوی 1.5 ماہ سے بے روزگار ہے، اللہ اس کو عزت کا روزگار عطا فرمائے، وہ اور آپ کثرت سے استغفار کریں، خیر ہو جائے گی۔ عرض یہ کہ میرے ہر جمعے کو یہاں نماز کے لیے آتا ہوں اور آپ سے بہت عقیدت ہے، گزارش ہے کہ جب میں کافی عرصے بے روزگار ہوں، اس وجہ سے میں بہت پریشان ہوں، اللہ پاک آپ کو عزت اور حلال کی رزق عطا فرمائے اور اپنے پسند سے بڑھ کر، متوقع سے بڑھ کر عزت کا روزگار عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر۔ جنہوں نے مرحومین کے لیے کہا اللہ ان کی بخشش فرمائے، جو بیماران ہیں اللہ ان کو صحت و شفا دے، اور جن کے روزگار میں تکلیف ہے اللہ ان کو حلال رزق اور وسیع روزگار عزت کا فروغ کے ساتھ نصیب فرمائے۔ جن کی جو دعائیں ہیں قبول فرمائے، مراد عطا فرمائے، مشکلات حل فرمائے، تمام پریشانیاں دور فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔